لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيته ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات در محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسن بادی مرحومہ بنت مولانا اظاہر حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ. کل کی تاریخ جو گزری ہے 7 ذی الحجہ کی، وہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام باقر سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ. آج کی تاریخ ہے جس دن حضرت سید الشہداء نے مکہ معظمہ چھوڑا، اور کل کی تاریخ ہے جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی شہادت کی. تو ان تینوں مناسبتوں کو 10-15 منٹ امام کے متعلق گفتگو کر کے پھر آ جاتے ہیں امام نے مدینہ چھوڑا اور کیا ہوا. پھر آج کی اس مجلس میں کوئی بہت واہ واہ اور سبحان اللہ اور نعرہ حیدری کے امکانات نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ تفصیل کے ساتھ جناب مسلم کی داستان کو نقل کیا جائے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے اور سمجھتا ہے جس کا ذرا سا بھی تعلق قرآن سے اور روایات سے ہے، کہ آپ کچھ کرتے جائیے بغیر عشق اہل بیت کے، بغیر محبت اہل بیت کے، نہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، نہ ہماری ریاضتیں قبول ہیں، نہ ہمارے نماز و روزے سے کوئی فائدہ ہے. قرآن نے بھی ان کے عشق کو، ان کی محبت کو اپنے پیغمبر کی زحمات کا اجر قرار دیا ہے. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا
نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یا جو حدیث پڑھی ارشاد ہوتا ہے اسی مفہوم کی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی تعلق یہ ہے، آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، کہ اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کل کو حوض کوثر پر قیامت پر میں ایک دوسرے سے آن کے مل لے ہوئے۔ یہ حدیث اگر آپ علماء تشریف فرما ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو ایک زمانہ ہو گیا مرکز سے دور ہوئے، لیکن یہ لوگ الحمدللہ ابھی وابستہ ہیں مرکز سے اور نئی نئی تحقیقات ہیں، یہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا، یہ حدیث حضرت نے متعدد بار ارشاد فرمائی، اور اسی لیے جب آپ روایات میں جائیں گے تو اس حدیث کے الفاظ آپ کو ایک نہیں ملیں گے، کہیں ہے انی تارک فیکم الثقلین، کہیں ہے انی مخلف فیکم الثقلین، مطلب دونوں کا ایک ہے، کہیں ہے انی تارک فیکم الثقلین، کہیں ہے انی تارک فیکم نورین، کہیں ہے انی تارک فیکم خلیفتین، کہیں ہے انی تارک فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اختلاف الفاظ اس بات پر علامت اور دال ہے کہ پیغمبر نے اس حدیث کو ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جب جب موقع مناسب سمجھا تب تب قوم کو متوجہ کرتے رہے کہ بھیا ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا تبھی بچو گے جہنم سے۔ چنانچہ من جملہ ان جگہوں کے جہاں حضرت نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا، سامنے تاریخ آ رہی ہے غدیر میں بھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس سے پہلے الست اولاک صلوات بر محمد، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی بزرگوں کا فرمانا ہے کہ حضرت نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں یا نورین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ اور اس کے ساتھ من کنت مولا، دونوں کو جب ملائیں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حدیث پیغمبر کے بعد قیامت تک کے سلسلے ہدایت کو بیان کر رہی ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ میرے بعد میرے اہل بیت، میری اطرت، اور اس میں جو پہلی شخصیت ہے اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کر کے پہچنوا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ، اچھا حدیثوں میں ہے کہ میرے جانشین 12 ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ پھر یہ حدیث بھی ہے پہلے آدمی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پہچنوا دیا، یہ علامت ہے کہ اب انہی کو دیکھتے رہنا، جو جاتا جائے گا بعد والے کو پہچنواتا جائے گا۔ مولا کائنات اس جگہ دنیا سے گئے، امام حسن ان کے جانشین ہوئے، امام حسن تشریف لے گئے، امام حسین ان کے جانشین ہوئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایک ساتھ پڑھ لیجئے پھر جب پڑھ ہی رہے ہیں تو۔ اسی سلسلے کی 5ویں کڑی ہمارے اور آپ کے 5ویں امام
اور یہ وہ امام ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے. ذرا سا اختلاف روایات ہے کہ 2 سال کی عمر تھی, 4 سال کی عمر تھی, کسی نے 5 بھی لکھا ہے, لیکن مین 2 اور 4 کے درمیان بحث ہے, 5 بھی ہے. تو 2 سال کے تھے یا 4 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے. یہ وہ امام ہیں کہ جو کسی امام کو سلسلہ نسب میں وہ مرتبہ نہیں ملا, حتیٰ مولا کائنات کو, حتیٰ امام حسین و حسن کو, حتیٰ چوتھے امام کو اور بقیہ اماموں کو. کیا کہ کوئی امام, بلکہ امام چھوڑیے, کوئی معصوم 14 معصومین میں سے کسی معصوم کے جب نسبی سلسلے میں جائیں گے آپ, تو کہیں آپ کو نانیال دادیال دونوں معصوم نہیں ملے گا. یہ 5ویں امام اکلوتے ہیں جن کے نانا بھی امام ہیں, جن کے دادا بھی امام ہیں. نانا کون ہیں؟ ان کی والدہ کا نام ہے جناب فاطمہ بنت حسن. تو نانا ہیں امام حسن علیہ السلام, دادا ہیں امام حسین علیہ السلام. یہ وہ امام ہیں کہ جن کو پیغمبر نے سلام اللہ علیہ, جابر ابن عبداللہ انصاری جو صحابی تھے بہت قریب امام باقر علیہ السلام کے, حضرت نے فرمایا کہ تمہاری عمر بڑھے گی, تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے. اور ہوا وہی, آئے جابر امام کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی, مگر جابر نے پہلے سلام نہیں پہنچایا, بلکہ خود امام نے کہا کہ یہ بھائی جابر صاحب ہمارے جد کا پیغام آپ نہیں پہنچائیے گا. جابر آئے تھے اسی نیت سے شاید, کہا ہاں مولا آپ کو پیغمبر نے سلام کہا ہے, کہ سلام ہو میرے جد پر اور سلام ہو پہنچانے والے پر. عالم یہ ہے اعجاز کا, صلوات بر محمد و آل. ابو بصیر امام کے شاگردوں میں ہے, ایک معجزہ بھی سنتے چلیے, بلکہ شاگردوں کا حال تو یہ ہے ایک سے ایک ہے, اور ہر موضوع میں, علم کلام پر کوئی ہے, فقہ پر کوئی ہے, حدیث پر کوئی ہے, ہر فن میں. اسی میں ابو بصیر بھی ہیں, اسی میں جو ہے وہ جناب محمد ابن مسلم فقیہ تھے اپنے زمانے کے. بلکہ ایک دن کا قصہ یہ ہے کہ محمد ابن مسلم کا زمانہ تھا, اور اسی زمانے میں وہ تھے, کیا نام ان کا, نعمان بن ثابت ابو. تو یہ بہرحال سرکاری آدمی تھے, بڑے لوگ تھے جو ہے وہ. ان کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. دیکھیے امام کے کیسے کیسے شاگرد اور کتنے کونے اور گوشوں میں تھے. ایک کسی لیڈی کا انتقال ہو گیا, اب جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. آدھی رات کا وقت ہے. وہ اپنے علماء میں سے بھی ایک قصہ, وہ الگ چیز ہے, یہ امام کے زمانے کی بات ہے. لیکن امام کے پاس جانے کے بجائے ایک عورت نے آدھی رات کو آ کے محمد ابن مسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. محمد ابن مسلم نے دروازہ کھولا, کہیے کیسا بھی اس طرح سے جو ہے وہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ بیچاری پیٹ میں بچہ تھا ان کے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے, زندہ ہے مردہ ہے یہ تو معلوم نہیں ہے, تو دفن کر دیں یا بچہ نکال لیں پیٹ چاک کر کے. محمد ابن مسلم نے جواب دیا. دروازہ بند کرنے لگے, تب تک دماغ چل گیا کہ میرا گھر تو بالکل کونے میں ہے, پہلے تو جو ہے وہ خاصاب کا مکان تھا نعمان بن ثابت کا, وہاں کیوں نہیں گئی, یہاں کیوں چلی آئی. ادھر آپ آئے. یہ بتاؤ کہ ابو حنیفہ کا گھر تو ہم سے پہلے تھا نا ادھر مین شہر میں, ہم تو کونے میں اکیلے میں پڑے ہیں, اور مشہور آدمی ہے, دنیا جانتی ہے ان کو, تو ان کو چھوڑ کے تم میرے پاس کیوں آئی ہو سوال کرنے. تو اس کے منہ سے صاف نکل گیا, کہنے لگا صاحب دیکھیے آپ کے پاس نہ آئے ہیں نہ آنے کا ارادہ تھا, صحیح بات یہ گئے تو انہی کے پاس تھے, مگر انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ بالکل نیا مسئلہ ہے اور ابھی تک ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے,
تو فلاں جگہ، انہوں نے آپ کے گھر کا پتہ بتایا، ہم کیا جانے آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جا کے محمد ابن مسلم سے پوچھ کے آؤ، اور سنو گھر مت جانا، واپس آ کے مجھ کو بتا کے تب جانا۔ تو اب صاحب میں یہاں سے جاؤں گی ان کے گھر، ان کو آپ بتاؤں گی کہ آپ نے جواب کیا دیا، پھر جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ان کا کلاس چلتا تھا مسجد میں امام صاحب کا، تو اب آئے، اب تو نئی بات ملی تھی کہ اس وقت تک کوئی ایسا کیس ہوا نہیں تھا۔ ممبر بیٹھے، شاگرد لوگ بیٹھ گئے، اتفاق سے اسی مسجد میں کونے میں محمد ابن مسلم وہ بیچارے بیٹھ کے اپنی دعا عبادت میں لگے ہیں۔ تب تک انہوں نے پھینکنا شروع کیا، تو اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے شکم میں بچہ ہو تو اب کیا کہتا ہے دین مبین اسلام؟ پیٹ چاک کیا جائے گا کہ دفن کر دیا جائے گا؟ اب اس پر آج میں نئے انداز سے گفتگو، اب پھینکنا تو وہی ہے۔ اب کتنا شریف آدمی یار، اسی کے منہ پر ایسی حرکت کرو گے تو اب دیکھیے کتاب میں ویڈیو نہیں بنی ہے ماسٹر صاحب، آپ کا تو ہم سے زیادہ تجربہ ہے، ہم سے زیادہ عمر آپ کی، ریٹائر ہو گئے اسی پروفیشن میں آپ، تو بچوں کو سمجھانے کے لیے آدمی کچھ اپنی عقل بھی لگاتا ہے تاکہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھے، ورنہ روایت کوئی ویڈیو نہیں بنی ہے اس میں، جو روایت ہے اس سے ہم کو لگا ایسا کہ یہی ہوا ہوگا۔ تو جب انہوں نے ممبر سے شروع کیا تو اگر ایسا ہو جائے، تو کونے میں بھائی محمد صاحب عبادت میں مصروف تھے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بھائی بقیہ پبلک نہ سمجھے، ممبر پہ جو مولوی صاحب بیٹھے تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یار اسی نے تو رات بتایا ہے، کہنے یار تم اپنی عبادت کرو، تم کو کسی کی روٹی روزی سے کیا مطلب ہے؟ صلوات بر محمد۔ حضرت ہی کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں ابو بصیر۔ ابو بصیر نابینا ہو گئے، ایک دن آئے، خود ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھ سے امام نے کہا کہ بھائی چاہو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لے لوں اور چاہو تو میں تم کو آگ دے دوں۔ مطلب یہ ہے، یہ لفظ نہیں ہے۔ قریب آؤ، میں قریب آیا، حضرت نے میری آنکھ پر ایسے ہاتھ پھیرا، سارے اماموں کو میں دیکھنے لگا، جو نہیں ہے سامنے وہ بھی، پھر کہنے لگے اب بتاؤ ابو بصیر، تم کو روشنی مل گئی، چاہو تو ایسے ہی رہو، آنکھ رہے گی تمہاری، جو کرو گے جو دیکھو گے اس کا حساب کتاب دینا ہے، لیکن اگر کہو تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں تمہارے لیے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہ جس حالت میں تھے اس حالت میں پلٹا دوں، پھر گارنٹی ہے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں مولا زندگی تو ختم ہو جائے گی، 2-4 سال کی بات ہے، کیا کریں گے آنکھ لے کر کے؟ جنت مین چیز ہے، آپ جیسے تھے ہم ویسے ہی پلٹا دیجئے۔ حضرت نے کہا پھر آؤ، قریب آؤ، قریب آئے، ایسے ہی دست مبارک پھیرا، وہ پھر نابینا ہو گئے۔ اس طرح کے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اماموں کو دے رکھا تھا، اور وہ صرف 5ویں امام کی بات نہیں ہے، اس طرح کے اختیارات سارے اماموں کے پاس، البتہ ان کا ذاتی نہیں ہے مگر اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو باتوں باتوں میں یہ 15 منٹ امام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور ایک 5 منٹ آپ 1-2 حدیثیں امام کی، 5ویں امام کی نقل کر دوں، اس لیے کہ پگڑی تو لگا لیا آپ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے شیعہ ہو گئے، مولانا صاحب ہیں، ذاکری کرتے ہیں، قبا پہن لیا آپ نے، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ دیا گیا آپ کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے شیعہ ہو گئے، مومن ہو گئے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا،
پھینکنے والے تو ہر زمانے میں رہے ہیں نا عارف بھائی. تو ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس لگے پھینکنے, کہنے لگے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر, ارے ہمارے یہاں شاہ دیوائیت میں تو بڑے شیعہ ہیں مولا. اب شاہ دیوائیت کا لفظ نہیں تھا, یہ ہم نے بڑھا دیا سمجھانے کے لیے. صلوات در محمد ان الشیعہ عندنا لکثیر, ہمارے یہاں تو مولا بہت شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا هل يعطف الغنی علی الفقیر, شیعہ تو بہت ہیں لیکن مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں. ارے مولا ہمارے یہاں گرامین بینک کا مینیجر ہے ایک آدمی. کہا ٹھیک ہے مینیجر تو ہے, لیکن تم کو جو ہے وہ سولر لائٹ کا لون دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ صلوات پر محمد چھوٹ دلوائی کہ نہیں دلوائی؟ تو ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے فرمایا هل يعطف الغنی علی الفقیر, کیا مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ کہ مولا یہ سب تو نہیں ہے, ویسے ہی جھگڑا آپس میں ہوتا ہے, آپ عطوفت کی بات کرتے ہیں, ان کا دل چاہے اور داب کے بیٹھ جائے جس کے پاس ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کیا مالدار فقیر کا لحاظ کرتا ہے؟ هل يتجاوز المحسن عن المسیء, کیا اچھے لوگ گندے لوگوں کو کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں؟ کہ نہیں مولا یہ کل تو ہمارے کیا نہ ہے. حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ, تب یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. شیعہ وہ ہے جو یہ مزاج رکھتا ہو, اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کا خیال کرے. کسی نے تم کو 2 جھاپڑ مار دیا ہے, معاف کرنے کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا مولانا تو ہو سکتے ہو, شیعہ نہیں ہو سکتے ہو. صلوات در محمد خوب. تو امام کی شہادت کی تاریخ کل گزری ہے. تو ایک حدیث آپ کو میں سنا دوں, وقت ہوا نہیں, ایک کافی ہے, باتوں باتوں 20 منٹ ہو گیا. فرماتے ہیں اوصی کا بخمس, 5ویں امام کی حدیث ہے. کس سے وصیت ہو رہی ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے. اوصی کا بخمس, میں تم کو بیٹا وصیت کرتا ہوں 5 چیزوں کی. کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی. نمبر 1, ان ظلمت فلا تظلم. نمبر 1 بیٹا, اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تب بھی تم دوسروں کے اوپر ظلم مت کرنا. کیا مطلب ہوا؟ مثال دیں. مولانا وسیع حسن صاحب جو ہے ممبر پہ بیٹھے تھے, اسی گاؤں کے ایک صاحب ہیں حسین حیدر نام ہے ان کا. تو کافی ہم لوگ ان کو مذاق میں کوتوال صاحب کہتے ہیں, اور کوتوال صاحب کہنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب تک شاہ گنج میں تھے بڑا ہولڈ تھا ماشاءاللہ سے, ایک کو پاسپورٹ والوں کو پیسہ نہیں دینا پڑا جو زیارت پہ جا رہے تھے. غلط کہہ رہا ہوں سر؟ تو لیکن صاحب مولانا لوگ کی بدماشی سے کون بچائے بیچارہ. تو ایک دن یہاں آئے صاحب, سال بھر ہو گیا ہوگا, مجلس پڑھنے کے لیے, اور ہم نے جو ہے وہ بیچارے حسین حیدر کے خلاف 2-4 باتیں پڑھ دی. حسین حیدر نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے بیٹا, پڑھو. تمہارا تو 1 گھنٹے کا ممبر ہے نا, ہمارا تو تھانہ 24 گھنٹے کا ہے, پڑھو. تو یہ ہم نے ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ ممبر پر بیٹھ کے کسی مومن, کسی جو ہے وہ نیک آدمی کو ذلیل کرنا, بے عزت کرنا, اشارہ کرنا, کنائے میں بات کرنا, یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر بھی ظلم ہے, مجلس پر بھی ظلم ہے, ممبر پر بھی ظلم ہے, سارے مومنین پر ظلم ہے. ہمیں تمہارا جو کام ہے ممبر سے وہ کرو, کسی سے کیا مطلب تم سے. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک. تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب روز گزرتے ہو, تمہارے گاؤں کا راستہ تھنو ایک طرف سے ہے, نہ ہاتھ پیر توڑوایا تو ہمارا نام حسین حیدر نہیں.
یہ بات تب تک پانچویں امام کو پتہ چل گئی کہ حسین حیدر نے ایسے ایسے کہا ہے. فوراً امام کا جملہ کیا آیا؟ حسین حیدر ان ظلمت فلا تظلم، اگر شیعہ ہو تم پر لاکھ ظلم ہو، تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. شیعت یہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج ان کو بتاتے ہیں، ان کا دماغ صحیح کر دیں گے. جس کا یہ مزاج ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ. دوسری وصیت، تمہارے ساتھ خیانت ہو مگر تم کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا. مثلا جلال صاحب نے میرے پاس 5,000 روپے رکھوا دیے. 2 مہینے کے بعد کہنے مولانا وہ پیسہ میں نہ کیسا پیسہ، ارے وہ جو رکھوایا تھا. ہم نے کہا پرانی بات، یہ کہاں آپ 2 مہینے بعد چلے آ رہے چاہیے. یہ ہم نے امانت میں خیانت کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد اتفاق سے صاحب ایک دن گزر رہے تھے پوئی کے پاس سے، کیا نام ہے، بہاؤدین کے پاس سے، اور سے گزر ہوا اور وہ ذرا ٹیچی بڑی وہ کٹہل توڑ کے رکھے تھے، کہیں سے پا گئے تھے. سمجھ گئے؟ ہم نے کہا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا ہی 2-3 تو کٹہلیں رکھیے، ابھی مجلس پڑھ کے آتا ہوں. ان کو موقع ملا، کہنے لگے چلو 200 روپیہ صحیح نکلا تو کچھ. ہم نے ان کے 5,000 میں خیانت کی تھی، انہوں نے کہا 5 کٹہل رکھ لو. امام کو پتا چلا کہ جلال حیدر کی یہ نیت ہے. امام نے کہا اے جلال ان خانوں کا فلا تخن، اس نے خیانت کی ہے، اس کو سزا وہاں ملے گی، تم خیانت مت کرو. صلوات. سمجھ میں آیا نہیں؟ سمجھ حتیٰ کہ یہ شیعت، حتیٰ کہ 5ویں امام ہی نے ایک جگہ اور فرمایا اگر ہمارے جد علی علیہ السلام کا قاتل ہمارے پاس کوئی امانت رکھ دے، میں خیانت نہیں کروں گا، اس کی امانت اس کو واپس کروں گا. ہو گئی نا؟ تو یہ ہمارے اہل بیت ہم کو سکھا رہے ہیں. کیا ہوا؟ تمہارے اوپر ظلم ہو مگر تم ظلم نہ کرنا، تمہارے ساتھ خیانت ہو مگر تم خیانت نہ کرنا. 3 صلوات بر محمد وآل. ایک اور صلوات بر محمد وآل. یہ ہاتھ دباتے چلا جاتا ہے کہیں. زندگی فضائل احادیث کہاں چلی گئی نہیں معلوم. چلیے یاد ہے، یہ تو نکال لے رہے تھے اس لیے کہ آپ کو یقین ہو کہ گڑھ نہیں رہا. اس لیے کہ آج کل زمانہ جانتے ہیں ماشاء صاحب کیا ہے، کتنوں صحیح بات کہیے آپ، اگر ان کے خلاف جا رہی ہے، کہاں سے پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا، اس کے لیے ضروری ہے بھیا کتاب لیے رہو تاکہ اعتبار ہو کہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح ہے. تو وَإِن کیا تھا پہلا؟ ظلمت فلا تظلم، تمہارے اوپر ظلم ہو مگر تم ظلم نہ کرنا. 2 وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، تمہارے ساتھ خیانت ہو مگر تم خیانت مت کرنا. وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ. اکثر آدمی کو غصہ کب آتا ہے، تاؤ کب آتا ہے، جب آپ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں، ارے یار ٹھٹھیا گئے بڈھے آدمی، ان کو یاد ہو رہتا ہے، پتہ نہیں آدمی کو جلبلاہٹ آتی نہیں آتی ہے. امام نے فرمایا جب جھٹلائے جاؤ گے تب تم کو تاؤ آئے گا، ہوش میں رہنا. وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، جب جھٹلائے جاؤ خبردار غصہ مت کرنا. وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری تعریف لوگ کریں خوش مت ہونا. ارے مولانا کیا مجلس بڑی وائٹ گئے، کہ جیسے اٹھو گے ویسے ہی شیطان گھسے گا، غرور پیدا کرے گا، گھمنڈ پیدا کرے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. لہذا وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، جب تعریف ہو کبھی خوش مت ہونا، اپنے دل میں یہ خیال رہے ارے یار تو ہے کیا پتہ ہم کتنے گندے ہیں، تب آدمی بچے گا. اسی لیے شاید جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا
وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر نیکی تمہارے کھاتے میں کیوں نہ ہو، اللہ عذاب کر سکتا ہے۔ یہ چوتھی پانچویں وصیت، وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اے بیٹا اگر تمہاری برائی کریں لوگ، تمہاری مذمت کریں لوگ، فَلَا تَجْزَعْ، تم ٹینشن مت لینا، اس لیے کہ مذمت کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تم صلوات پڑھی، ایک قصہ سنا۔ ایک پیغمبر تھے، پیغمبر خصال صدوق میں 5 والی عدد کے ذیل میں ہے، وہ تلاش کیجئے گا، 5 ہے نا۔ تو خصال صدوق میں روایت ہے کہ ایک نبی نے خواب دیکھا، صبح جب آنکھ کھلے 5 کام کیجئے گا، ایک تو سناؤں گا، 5 نہیں سناؤں گا، آگے جانا ہے، بات ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ 5 کام کیجئے گا۔ نمبر 1، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجئے گا، تیسری چیز جو ملے اس سے بھاگ جائیے گا، چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے گا، 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے گا۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا، کیا ہے؟ حکم الہی ہے۔ صبح جیسے ہی نکلے دیکھا سامنے بڑا سا کالا پہاڑ، کھا سکتا ہے کوئی؟ مگر نبی ہیں، اللہ جو ہے ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا، آگے بڑھے، نہیں کھا پائیں گے، کہہ دیں گے صاحب اتنا سمو تھا پہاڑ کیسے کھاتے، چلیں تو آگے بڑھتے گئے، پہاڑ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا، یہاں تک کہ ہاتھ بڑھایا لقمہ بن گیا، لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، چوسا فیل، کیا ذائقہ تھا اس کا صاحب۔ ایک دوسرا والے پہ کام ہے اس لیے دوسرا سناتا ہوں۔ دوسرا، جو چیز ملے اس کو دفن کر دینا۔ گئے دیکھا ایک بڑی سی لگن، اس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات کل بھرا رکھا ہے، اللہ کا حکم کیا تھا؟ دفن کر دینا۔ گڑھا کھودا، دفنا دیا، کچھ دور چلے، بات مال کی ہے نا، مڑے، ارے معلوم ہے پھر وہ ابھر کے اوپر آ گئی۔ اللہ نے ایک بار کہا تھا، ہم نے کر دیا، چھوڑو۔ تیسرا چوتھا پانچواں کام کیا، رات آئی سوئے، پھر خواب میں دیکھا، ہاں بھائی کام تو کر ڈالا آپ نے، مطلب سمجھے آپ؟ یہ جو پہاڑ تھا یہ پہاڑ تھوڑی تھا، یہ تمثیلات، کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ سیمبولک، ہے نا، تمثیل تھی، علامتی۔ یہ جو تم نے پہاڑ دیکھا وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ تمثیل ہے تمہارے غصے کی۔ کھا لیا بڑا ذائقے دار تھا نا، وہی حال ہے غصے کا، شروع میں بہت تاؤ آتا ہے، لیکن اگر برداشت کر لے جاؤ، پی جاؤ، تو نتیجہ ویسا ہی مزیدار ہے جیسے تم نے وہ پہاڑ کھایا تھا۔ اصل دوسری چیز ہے۔ 5ویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اگر تمہاری مذمت کی جائے تب بھی ٹینشن مت لینا، پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، فریاد مت کرنا، جزا و فضا مت کرنا۔ یہاں دوسری چیز کیا تھی؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات کروڑوں کا مال دفنا دیا۔ جیسے ہی بڑھے وہ کیا ہوا؟ زمین نے اگل دیا، مڑ کے دیکھا، ارے اللہ نے حکم آیا، پہچانا یہ کیا تھا؟ کہا نہ، کہا یہ جو ہے وہ تمثیل تھی تمہاری نیکیوں کی، نیکی کر کے دبانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔ تم ٹینشن نہ لو کہ لوگ تم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم کو گالیاں دے رہی تو بڑا گندا آدمی ہے۔ وَإِن ذُمِمْتَ، اگر مذمت کی جائے، ہم کو سب پتہ ہے، جب تک تمہاری عزت بحال نہ ہو جائے گی تب تک دفن نہیں ہونے دوں گا۔ صلوات در محمد و آل۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس مرحلے پہ جاؤں، اب آئیے مصائب تھوڑی دیر پڑھ لیتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے اور مجلس تمام۔ تو
یہ پہلا حصہ مجلس کا تمام ہوا. پانچویں امام سلام اللہ علیہ بالکل انصاف کے ساتھ آدھا گھنٹہ یہ گفتگو ہوئی ہے، آدھا اگلی انشاءاللہ ہوگی. 8 ذی الحجہ، آج کی تاریخ کیا ہے؟ آج کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، مکے سے نکلے کربلا کے لیے. اس کو یہیں چھوڑیے، کل چلتے ہیں، راستے میں امام حسین ملیں گے تو وہ بات ہو جائے گی آج کے حساب سے. صلوات در محمد وآل، اور نہیں ہوا تو دیکھنا چاہیے. مکہ پہنچے کب تھے امام؟ 28 رجب کو نکلے تھے، مشہور روایت یہ ہے. اور جو روایت کہتی ہے کہ 28 رجب کو نکلے تھے، اس روایت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تھے. 28 رجب کو نکلے، 4 شعبان کو پہنچے. کوفے والوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ دیا ہے. تو کسی کو تجربہ نہ ہو، کوفے والوں کو تو ہے نا کہ انصاف کی حکومت میں کیا مزہ ہے، عدل کی حکومت میں کیا لطف ہے. کوفے والوں نے آدمی پر آدمی بھیجنا شروع کیا. 12,000 خط آئے. امام حسین علیہ السلام نے ایک خط کا جواب نہیں دیا. ماسٹر صاحب، ایک حدیث ہے، رد الکتابت واجب کرد السلام. خط کا جواب بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا جواب. امام حسین نے ایک خط کا جواب نہیں دیا. عاجز آ کر کے جب آخری ڈیلیگیشن آیا ہے تب جواب تو جواب آدمی بھی بھیج دیا. یہاں پر گفتگو ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ صاحب ہزاروں خط آیا، ایک کا جواب نہیں دیا آپ نے، جبکہ خط کا جواب واجب ہے. اور جب نہیں امام کہیں خط کا مضمون پڑھو. مضمون کیا ہے؟ ایک مضمون تو نہیں، الگ الگ ہے، لیکن کامن 2-3 لفظ ہیں جو ہر خط میں ملیں گے، جو کسی بھی آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، آکرشت کر سکتے ہیں. اور شاید اسی آکرشن کے لیے ہی کوفے والوں نے یہ الفاظ لکھے ہوں. ان کو شرم نہیں آتی؟ حسین کو لکھ رہے ہو، وہ کسی چیز سے اس طرح سے وہ ہوں گے. اے حسین، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، آپ آ جائیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولیے. کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، آئیے. مطلب اس کو گورنر کو نکال باہر کرتے ہیں، آپ ہمارے حاکم، آپ کی سرکار بنے گی، تلوار ہمارے پاس ہے، آئیے. یہی نہ مطلب ہوا؟ اگر اس کے جواب میں امام خط لکھ دیتے یا مسلم کو بھیج دیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ حسین کوفہ اقتدار کے لیے آئے تھے، حکومت کے لیے آئے تھے. ہزاروں خط آ گئے، ایک کا جواب میرے مولا نے نہیں دیا. اب ان لوگوں نے عاجز آ کر کے زبان بدلی، لینگویج چینج ہوئی. آخری ڈیلیگیشن جو آیا اس کے ہاتھ جو خط آیا، اے حسین، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ جاتے شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جاتے. رکیں کہ چلیں؟ بہت غضب کا جملہ ہے. کوفے والوں نے کیا کہا؟ آپ آ جاتے تو شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جاتے. ہم کہیں گے کوفے والوں، ابے آ کے دیکھ، پہنچ جائے تب بھی نہیں ہوگے، اس لیے کہ ہم بھی تو حسین ہی کے ماننے والے ہیں. ہم لوگ سال بھر ایک رہتے ہیں، جب امام حسین آ جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. کہاں سے؟ صلوات بر محمد. دیکھیے گا محرم آئے گا، ان کا جلوس، ان کا تعزیہ، ان کی مجلس، ان کا فلاں. ایک تو سب سے بہت زیادہ تپن ہوتی، جانتے ہم کو کس چیز سے؟ جب کھیت بٹتا ہے تو امام حسین بٹتے ہیں. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہاں بھی ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہے.
کہ صاحب ایک سال یہ، ایک سال یہ، ایک سال یہ، اب مگر 5 بھائی وسیع حسن صاحب ہیں تو 1 سال محرم کر لیا، اب آرام سے 4 سال بیٹھو، تو یہ امام حسین کا غم منا رہے ہو کہ زمین کا اپنے کھیت کا ٹیکس دے رہے ہو۔ اس سے میں نے اپنے یہاں تو بھائیوں میٹنگ کی، میں نے کہا بھی کیسے کیا ہونا ہے، ہم تو نہیں چاہتے 1 سال والا سسٹم ہو، اپنے گھر کا ٹرسٹ بناؤ، سب کو اس میں شامل رکھو، ہر سال ہر آدمی شریک ہو، تاکہ پتہ تو چلے کہ امام حسین کا غم اس سال بھی ہمارے پاس ہے۔ صلوات در محمد تو مولا ہم کیا ایک ہوں گے، ہم نے تو آپ کی مجلس تک بانٹ لی ہے، ہم نے تو آپ کا محرم تک بانٹ لیا ہے، لیکن مولا ایک اشارہ کر دیجئے گا نا تو ہمارے اندر کا شیطان نکل جائے گا، ہم پھر ایک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال چلیے، کوفے والے، ہمارا کوئی ہادی نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ آ جائیں، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم ایک ہو جائیں، یہاں تک تو ریکویسٹ ہے۔ اس کے بعد ان کوفے والوں نے سر دھمکی دیا امام کو، اے حسین اگر آپ نہیں آئے کل کو قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا کا دامن پکڑ کے ہم ان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو بلایا ہدایت کے لیے، وہ نہیں آئے۔ اب جب یہ لاسٹ خط آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، امام نے بلایا مسلم ابن عقیل کو، خط لکھا کہ یہ لیٹر پکڑو، کوفے جاؤ، وہاں کے جیسے حالات ہوں مجھ کو لکھو، تمہاری جو رپورٹ ہوگی اگلا قدم میرا تمہاری رپورٹ کے اوپر ہوگا۔ مسلم 15 رمضان کو ظاہراً مکے سے نکلے، کہاں آئے؟ بولو زور سے بولو، ڈرا کہہ رہے۔ 15 رمضان کو نکلے، کہاں آئے؟ نہ کوفہ نہیں گئے، روایات کہتی ہے وہاں سے واپس آئے مدینے، ماہ مبارک رمضان گزارا مدینے میں، عید کر کے شوال کے مہینے میں خود ابراہیم و محمد نام کے 2 بیٹے 2 رہنما لے کے چلے، کوفے پہنچ گئے۔ کوفے میں پہنچے تو کس کے ہاں قیام کیا؟ جناب، اسی لیے ہم پوچھتے ہیں، آپ نے بھی تو ٹریننگ کیا ہوگا سر نا، ٹیچری سے پہلے ہم لوگوں کو قم میں سکھایا گیا کہ بغیر اٹریکشن کے اگر آپ کلاس پڑھائیں گے یا مجلس پڑھیں گے، آدمی ممبر سے باہر نکلے گا مسجد میں امام باڑے کے بھول جائے گا۔ تو یہ جو ہم پر بعض دوست اعتراض کرتے ہیں، تم سوال کرتے ہو لوگ آگے بیٹھنا بند کر دیں گے، اس میں خدا نخواستہ کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے جو آدمی ادھر ادھر ہے، میہ نگر چلا گیا ہے، وہ امام باڑے میں واپس آ جائے، بس۔ صلوات بر محمد۔ شوال میں نکلے آئے کوفہ، کوفے میں آ کے قیام کس کے یہاں کیا؟ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں۔ مختار کو خط ملا، مختار بڑے آدمی تھے، دبنگ تھے اپنے علاقے کے، یا یوں کہیے پتار کی زبان میں میاں تھے کوفہ کے۔ صلوات، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کوفے کے میاں لوگوں میں ایک میاں کون تھے؟ جناب مختار بھی تھے۔ لوگوں نے آ کے بیعت کرنا شروع کی، تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بولیے بیعت کی۔ اس وقت جو کوفے کا گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر، سیدھا کہہ لیجئے، ڈرپوک کہہ لیجئے، شریف تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یزید کی گورنری قبول کر لی تو شرافت کہاں رہی؟ صلوات بر محمد۔ ڈرپوک دبو ٹائپ کا رہا ہوگا، یا یہ کہ اوور کانفیڈنس، ارے انہیں دیا یہ سب کیا کر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ والا کیا دماغ تھا اس میں۔ مختار اس کے داماد بھی تھے، ہو سکتا ہے وہ لحاظ رہا ہو، کیا ہے نہیں بتا سکتا میں، بٹ اتنا ہے کہ 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں اور گورنر چپ، بول ہی نہیں رہا ہے کچھ۔ چمچے لوگ جو تھے
انہوں نے دھیرے سے خط لکھا ڈائریکٹ شام یزید کے پاس. اس طرح مسلم آئے ہیں, 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں, نومنوا کچھ کرور نہیں رہا ہے. سمجھے آپ, کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کو کچھ کہیے وہیے گا مت, یہ سنبھال ابھال نہیں پائے گا. یزید نے اپنی میٹنگ بلائی. کیا ہونا چاہیے؟ یزید کے باپ کا ایک نوکر تھا, غلام. کہنے لگا یہ بتاؤ تیرے ابا زندہ ہوتے تو میں جو کہتا وہ مانتے کہ نہ مانتے؟ یزید نے کہا ہاں مانتے. کہا تم بتاؤ مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے. کہا تو اس وقت ابن واحد کے بس میں نہیں ہے کوفہ سنبھالنا. آپ بھی نہیں رکے یہاں پہ, ہم سمجھتے کچھ ہنسیں گے. ایک آدمی کے لڑکے کے بس کی بات نہیں ہے کوفے کو سنبھالنا. اس وقت اگر کوئی کوفے کو سنبھال سکتا ہے تو ابن زیاد ہی سنبھال سکتا ہے. صلوات در محمد وآل. ابن واحد کے بس میں نہیں ہے. ابن زیاد اس وقت جلال بھائی گورنر تھا, کہاں کا؟ بصرے کا. ٹرانسفر نہیں ہوا, جیسے جو ہے وہاں سے جونپور شہر سے اٹھایا سجان گنج بھیج دیا نا. کہا آپ کی بصرے کی گورنری محفوظ رکھتے ہوئے تم کو کوفے کا الگ سے چارج دیا جاتا ہے. بصرے میں اپنی جگہ کسی کو رکھ کے جاؤ کوفے کو ہینڈل کرو, سنبھالو. اب اس نے اپنی میٹنگ بلائی ابن زیاد نے. ابن زیاد کے ساتھ والوں میں ایک ٹھو شیعہ بھی پتہ نہیں کہاں سے تھا. صلوات در. سنیے لیکن آج کل والوں طرح تھوڑا ہے کہ پارٹی جوائن کیا اپنے لیے. انہوں نے جوائن کیا تھا قوم کے لیے کہ کچھ اس کو روک سکوں گا, اپنے لیے نہیں. نام کیا تھا ان کا؟ شریک ابن اعور. شریک نے پہلے رائے دینا شروع کی. جب میٹنگ ہوئی تو شریک بھی تھے میٹنگ میں. ارے چھوڑیے, آپ سے کیا مطلب ہے, یہ بصرہ کیا کم ضرورت اس کو آپ کی ہے, چھوڑیے کسی کو بھیج دیجئے. پہلے شریک نے کوشش کی کہ نہ جائے, لیکن اس نے کہا نہیں بھائی آرڈر ہے, جانا ہے. چلو شریک تم بھی تیار ہو, تم بھی چل, تم کو بھی چلنا ہے. اب کیا کریں, مرتا نہ تو کرتا کیا. تیاری ہو گئی. جیسے ہی بصرے سے باہر نکلے, اب دو طرح کی روایت ہے, کیس ایک ہے, اوپینین دو ہے. گر پڑے گھوڑے سے, اونٹ سے شریک بھائی. بعض کہتے ہیں گر گئے, حادثہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, گرے نہیں تھے, اپنے آپ کو شریک نے اونٹ سے گرا دیا جان بوجھ کے. گروں گا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا, مہینہ 2 مہینہ ٹھیک ہونے میں لگ جائے گا. ابن زیاد بغیر میرے جائے گا نہیں. تب تک مسلم وہاں کام ختم کر چکے ہوں گے, بیٹا جا کے کریں گے کیا. بعض کہتے یہ پلاننگ تھی شریک کی, مگر ابن زیاد نے کوئی توجہ ہی نہیں کی, چل پڑا. جب شریک نے دیکھا کہ یہ تو میری گوٹ پٹ گئی ہے, تو بیچارے اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ یہ بھی کوفے پہنچے کہ رہوں گا تو کچھ تو کنٹرول کروں گا. آ کے شریک ابن عامر اترے کس کے یہاں؟ اب ہانی ابن عروہ کے یہاں. ادھر جو پلاننگ وغیرہ تھی اس اعتبار سے مختار کو آس پاس کے دیہاتوں میں جانا تھا, کچھ پیسہ بھی کلیکٹ کرنا تھا اور بھرتی بھی ہونا تھی. مختار تھے نہیں. اب یہ ہوا کہ صاحب جب میزبان نہیں تو مہمان کہاں, تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ بھی چلیے ہانی کے یہاں. تو اب ہانی کے یہاں اب آئے ہیں جناب مسلم اور شریک بھی. ادھر اب چلیے صاحب اس کا سناتے ہیں, کیا؟ ابن زیاد کا. ابن زیاد آیا کوفے. پہلا سوال جو ہوگا, کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی حسین حیدر بھائی؟ 18,000 آدمی نے. شاہ دیویت میں گھسنے کے لیے کئی راستہ ہے. ایک تو موبائل نے روکا ادھری 500 میٹر پہلے دہنے مڑ جاؤ. اور وہ موڑے تو دیکھا وہ اتنے پتلے چکروڈ ہے. ہم نے کہا تم اندھے ہو یار, کار اس میں کہاں جائے گی. وہ چھوڑ کے آگے بڑھے, یہاں آئے, یہاں جو پیچھے وہاں چلے گئے.
ادھر پچھواڑے موبائل لے گیا. پھر ہم نے کہا یار ادھر تو نہیں تھا, وہ تو کہیں اور تھا. پھر ایک لڑکے سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں واپس جائیے. واپس آئے تو ایسے کہیں لا رہا تھا. تو ہم نے کہا یہ بھی گاڑی نہیں جا سکتی. تب چونا دیکھ کے, اچھا چونا لگا دیا تھا بیچاروں نے, لڑکوں نے, کہ کام ہو گیا. دیکھیے ہر جگہ چونا لگانا بری بات نہیں ہے. آج تو چونا کام کر گیا. صلوات در محمد واحد. تو پھر جب وہ چونا دکھ گیا تو چونے سے اپنا دیکھتے دیکھتے یہاں آ گئے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شاہ دیوئی, 4-5 راستہ ہے. یہاں والے بتائیں گے اور ہوگا. یہ تو ادھر کا بتایا چاٹھوں میں نے, ادھر سے بھی ہوگا ادھر سے بھی ہوگا. لیکن کوفہ سائڈ میں پورے دیوار ہے, ایک مین گیٹ ہے کوفے میں گھسنے کے لیے. اگر یہ ہوتا کہ چلو جب چپ چاپ دھیرے سے گھس گیا, گئے 2 آدمی اٹھا کے لے آئے, بات ختم ہو گئی. مین گیٹ سے آنا ہے. 18,000 آدمی آپ کے ہیں اوپن, اور اندر سے پتہ نہیں کتنے. بھیڑ دیکھ کر کے 2-4 ہزار اور کھڑے ہو جاتے. ابن زیاد گھسا کیسے کوفے میں؟ سوال یہ ہے نا. ابھی جو ہے وہ 18,000 ووٹ کسی کا کنفرم ہوگا, دوسرا پرچہ داخل کرتے ڈرے گا. یار 18,000 تو پکا ہے اس کا. سوال یہ کہ جب 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, یہ کوفے والے کیا کر رہے تھے؟ کیسے گھسا ابن زیاد کوفے میں؟ جواب, مکاری, چیٹنگ, دھوکہ. وہ کیا؟ تو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ گیٹ ایک ہے. جناب مسلم جب آئے تو انہوں نے کیا کہا کوفے والوں سے؟ یہ لیٹر دیا ہے امام نے اور میرے خط کا انتظار ہے, جیسا لکھوں گا ویسا حضرت کا قدم ہوگا. یہاں مسلم نے لکھ دیا حالات کو دیکھ کے, آ جائیے مولا. کوفے والے بہت صحیح ہیں. کوفے والوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلم خط لکھ چکے ہیں, امام حسین آنے والے ہیں. یہ اتنا ان کو پوروابھاس ہے. اس بنا پر ابن زیاد نے اس کا فائدہ اٹھایا, اپنا آدمی بھیج دیا دھیرے سے کہ جس کو پہچان نہ سکے, جاؤ اڑا دو. امام حسین چل چکے ہیں, ٹانڈا پہنچے ہیں, پرسوں تک آ جائیں گے. تو پبلک کو شک نہیں ہوتا نا, معلوم ہے مسلم خط لکھ چکے ہیں, امام آنے والے ہیں. پھر دوسرے دن دوسرا آدمی, ارے بس اعظم گڑھ پہنچنے والے, کل تک آ جائیں گے. تیسرے دن پھر اب پبلک مقابلہ کرے گی یا استقبال کی تیاری کرے گی؟ مولا آ رہے ہیں نا, اب سب استقبال کی تیاری, مولا کو کیسے کوفے کے گیٹ سے کیسے اپنے مولا کو لانا ہے. جی دھوکہ یہ ہے. تیسرا دن آ گیا, مثلا بعض وہ سامنے وہیں تو ہے, وہ کیا نا, وہ بازار کا, 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. ساری پبلک بجائے اپوز کرنے کے سب کوفے کے دروازے پر اپنے امام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو. سمجھا, میرا مولا آ رہا ہے. اس نے مکاری کیا کی؟ قبا بنوائی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے, ردا پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے, سر میں پگڑی باندھی اس طرح کی جیسی امام حسین باندھتے تھے, چہرے پر ڈھاٹا نقاب ڈال لیا. پبلک دھوکہ کھائے گی نہیں کھائے گی؟ اب جب یہ کوفے میں گھسا, بجائے اپوز کرنے کے لبیک یا حسین, ہے نا, پورا ہنگامہ ہو گیا صاحب. استقبال کے ساتھ لے آئے دارالعمارہ میں. اب پبلک نے شوق, خالی کرو, میرا مولا آ گیا, خالی کر. اتنا سیکریٹ رکھا گیا تھا سر اس کانڈ کو کہ وہ جو گورنر تھا نا, کیا نام تھا اس کا, نعمان بن بشیر, اس کو بھی پتہ نہیں تھا کیا ہے. جب پورا گھیر لیا اور یہ ہوا کہ سب گھس جائیں گے سب توڑ تاڑ کے, تب جو ہے وہ گیا چھت کے اوپر. نعمان ابن بشیر وہ بھی دھوکہ کھا گیا, کہتا اے حسین, ای بھیڑ بھاڑ سے ڈر کے ہم آپ کو دارالعمارہ حوالے کر دیں گے, اتنا آسان نہیں ہے. ابن زیاد نے ایسے نقاب ہٹایا کہ اللہ بے میں ہوں, جلدی کر. جب تک پبلک سمجھے کہ چیٹ کیا گیا, ہم کو دھوکہ دیا گیا, سپاہیوں نے گیٹ کھولا, اندر دروازہ بند. اب کچھ بھی ہو سیف تو ہو گیا نا, مین چیز ہے پہلے سیف ہو جائے, پھر کیا کرنا ہے. پھر وہ بیٹھ کے, اور دیکھیے پورے کانڈ میں کتنی ہوشیاری سے کیا اس نے, جنگ نہیں ہونے دی ابن زیاد نے,
صلوات بر محمد. سنیے کیا مکاری ہے. پرانے زمانے کے جو اس سے واقف ہے لوگ قبائلی نظام سے، ان کو پتا ہے کہ پبلک مانے نتھنگ. جو قبیلے کا سردار کہہ دے، ارے اس زمانے کا چھوڑیے، میں اپنی بتاتا ہوں. 90-92 سماجوادی کب بنی ہے؟ سماجوادی پارٹی کئی سال ہوا بنے؟ 92 میں شاید. اس کے بعد جو الیکشن آیا پہلا، میں دروازے بیٹھا تھا، اپنے گھر کی بات ہے، 2-4 لوگ آئے، کہنے لگے یار قاسم خان کے زمانے کو سمجھے نہ ہوتے. سمجھ گئے نا آپ؟ قاسم خان پردھان، قاسم خان بتیے نہ سمجھ میں ہوتی یار ان کے. رات کہیں کہ جنتا دل کے دیکھ ہے، اتنی جو آدمی پہنچا نہیں سماجوادی دیکھ ہے. 30 سال پہلے تک یہ پوزیشن تھی کہ گاؤں کا ڈھنگ کا آدمی کہہ دے پورا گاؤں اسی طرح ووٹ کرتا تھا. آپ کیا بھی رہا ہوگا؟ نہیں رہا ہوگا. یہی حال کوفے کا تھا، جہاں قبائلی نظام، پبلک مانے کچھ نہیں، جو قبیلے کے سردار نے کہہ دیا وہ مان لیا گیا. ابن زیاد نے کہا کہ مین یہی ہے. اب پہلے اس نے میٹنگ بٹھلائی، ہاں بولو یہاں کے مین قبیلے کون ہیں اور ان کا سردار. پھر سرداروں کے بارے میں جانچ ہوئی، اس میں کتنے لوگ بک سکتے ہیں. تو یہ ہوا صاحب یہ ہاں سب چلیں گے. ایک ہانی ہے، اس پر ذرا سنبھل کے ہاتھ ڈالنا. کہلے چلو ان کو دیکھا جائے کہ پہلے ان کو بلاؤ. صلوات درما. سنیے آپ، قبیلے والے کے سرداروں کو قبیلے کے اکٹھا کیا گیا. 10 نہیں مانے، 20 نہیں مانے، 50. ارے تم کو کچھ کرنا تھوڑا سائڈ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چھوڑو حیت بیت بول جاؤ. یہ ہو گیا. اسی بیچ کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا دوست شریک جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا وہ کوفے میں. کہاں؟ ہانی کے ہاں. کہ کہلوا دو ہمارے ہیں ملنے. اتنی تگڑی دوستی تھی ابن زیاد سے. ابن زیاد اپنا ایک نوکر لے کے چلا ہانی کے ہاں شریک سے ملنے کے لیے. اب شریک نے بلایا مسلم کو اور ہانی کو، کہا بیٹھیے آپ لوگ میری بات سنیے. آپ لوگ چاہے جتنے ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، سیاسی ہوں اپنی جگہ، بٹ مجھ سے زیادہ ابن زیاد کوئی پہچانتا نہیں ہے، لہذا میری بات مان لیجیے. وہ میرے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ آئے گا بغیر کسی احساس خطر کے. مسلم یہاں آپ بغل والے کمرے میں چلے جائیے، میں باتوں میں لگاؤں گا. جب دیکھوں گا ہم معاملہ ٹھیک ہے پانی مانگوں گا. جیسے پانی مانگوں نکلنا پوری طاقت سے، مارنا تلوار گردنیاں چٹک جائے. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، جھنجھٹ ہے ختم. اتنے میں خبر آئی کہ ابن زیاد آ گیا ہے. مسلم اندر ہو گئے. ابن زیاد آیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. شریک نے دیکھا اب ماحول ٹھیک ہے. ہانی ہاں پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے. ہانی کو لانا مسلم کو نکلنا چاہیے تک نہیں نکلنا چاہیے. ہانی یار پانی پلا دو بھائی. اے ہانی. اب شریک یہ سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے مسلم ہم لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، حملہ ناکام ہو گیا تو بیچارہ شریک بھی پھنسے گا، ہانی جس کا گھر ہے وہ پھنسے گا. مسلم نہیں نکلے. شریک نے کہا دیکھو بھائی ڈرو مت تم لوگ، اتنی زیادہ تگڑی پیاس لگی ہے کہ اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں نا تب بھی برداشت ہے. مرنا منظور ہے، پیاس برداشت نہیں ہے. بھائی ہانی بھائی پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو. رٹ لگا دی. ابن زیاد کا جو غلام تھا اس نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ تو ہانی نے کہا اصل میں جب سے پیروا ٹوٹا ہے نا تب سے تھوڑا معروف ہو گئے، اکثر دورہ پڑتا ہے. غلام نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کھینچ کے بھاگا باہر. کہیں کل پانی ہونی، ویسے ہم کو لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ پلان تھا. ابن زیاد نے کہا لگتا تو ہم کو بھی ہے. پہنچے دربار میں، ابن زیاد نے نکالا 3000 درہم. کہا تم چھوڑو کام سب، خالی تمہارا کام یہ ہے کہ پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہے. صلوات ہے، بس مصائب ختم ہو دو. پتہ لگاؤ مسلم کہاں ہیں. اب کیسے کس سے پوچھیں؟
پہلے کسی شیعہ کو پکڑیں تب نا. شیعت کی پہچان کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ نذیر بھائی. معلوم ہے پرانے زمانے میں شیعوں کی پہچان کیا تھی؟ زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ قرآن پڑھنا، زیادہ عبادت کرنا. جو جتنے زیادہ مسجد میں اتنے پکا شیعہ سمجھا جاتا تھا. اب غلام کو تلاش کرنا، کوئی شیعہ ملے تو اس سے پوچھے. وہ چلا گیا مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا. اب کچھ کام نہیں، خالی وہاں واچ کرتا ہے کون کب آتا ہے کب جاتا ہے. کئی دن دیکھنے کے بعد ایک آدمی پر نگاہ جا کے رکی کہ بہت نماز روزہ کرتے، نماز دعا کرتے ہیں، ہو نہ ہو یہ شیعہ ہو یار. کون؟ ان کا بھی نام مسلم، شہدائے کربلا میں ہے، جناب مسلم ابن اوسجا. اس وقت تک نہیں گئے تھے کربلا، بعد میں گئے ہیں کسی طرح چھپ چھپا کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں باہر سے آیا ہوں صاحب، پردیسی ہوں، شیعہ ہوں. سنا ہے کہ یہاں کوفے میں ہمارے مولا امام حسین کے نمائندے آئے ہوئے ہیں. کچھ پیسہ ہمارے پاس تھا خمس کا 3,000 درہم کے قریب، وہ بھی دینا تھا اور بیعت بھی کرنا تھی. مسلم ابن اوسجا نے کہا غلط ڈائل کر دیا بھائی صاحب، مجھے کیا پتا مسلم کون ہے، کہاں ہے، کیا کہہ رہے ہو تم. چلو. اس کو یہ ہوا کہ ان کو لگتا ہم پر یقین نہیں ہے، تو پردیسی تو کہہ ہی چکا تھا اپنے کو. اس نے بھی ویسے مسلم ابن اوسجا زیادہ نماز پڑھنا شروع کیا، نماز دعا یہ وہ. پھر ایسے کنکھیوں دیکھا ہے کہ مسلم دیکھا تھے ہم میں کہ نہ دیکھتے ہیں، ہے نا. جب کئی دن ہو گیا تب اس نے کہا اب پھر چلو بھائی میرے مولا کے نمائندے سے ملوا دو یار، ہم کو پیسہ رکھا ہے، خمس دینا ہے. اب کئی دن سے دیکھ رہے ہیں یار تمہاری دعا عبادت سے لگتا تو ہے کہ تم اپنے ہی ہو. اچھا آؤ، صلوات بر محمد. تمام. اچھا آؤ. لے کے آیا ہانی کے گھر. مسلم کو اس نے 3,000 درہم دیا، ہاتھ پر بیعت کی، چلا آیا. آگے ابن زیاد سے کہتا ہے مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم کہاں ہے؟ ہانی کے یہاں. بلا لو ہانی کو. سپاہی پہنچے، آپ کو بلا رہے ہیں. قبیلے کے جوان ہانی کے بڑے زبردست. کہنے صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. ہانی نے کہا دیکھو راج ہٹ سے بچنا چاہیے، کبھی سرکار سے پنگا نہیں لینا چاہیے. اولڈ از گولڈ، پرانے لوگ کبھی سرکار سے پنگا نہیں لینا چاہیے. ابھی ہمارا کچھ ایسا ہے بھی نہیں گڑبڑ سرکار سے، تو ہم شروعات نہیں کرتے. دیکھا جائے گا کچھ گڑبڑ کریں گے تو کیا چوڑی توڑے پہنے ہیں، لیکن پنگا نہیں لینا چاہیے سرکار سے. اپنے لڑکوں کو سمجھا کے وہ چلے گئے، مگر لڑکے تب بھی مانے نہیں. پیچھے پیچھے سب قبیلے کے لڑکے آ گئے اور وہاں اکٹھا ہو گئے دارالعمارہ کے نیچے. یہ اندر چلے گئے. اندر پہنچے، ابن زیاد نے کہا ہاں ہانی مسلم کہاں ہے؟ میں کہ جانوں مسلم کہاں ہے، مجھ سے کہا مطلب مسلم ہوں گے کہیں؟ نہیں معلوم. کرنا نکل بے. غلاموں کو نکالا، کہ اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا جواب دیں؟ یہی تو گیا تھا ہمارے گھر. بوڑھے بزرگ تھے جناب ہانی ابن عروہ، ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. اس ڈنڈے سے اتنا سر اور چہرے تک پہ مارا، دانت تک بوڑھے آدمی کا ٹوٹا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ظاہر سی بات ہے دیر ہوئی. باہر قبیلے والوں نے ہنگامہ کر دیا، ہمارا سردار اندر گیا، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اتنا ہنگامہ کیا ہانی کے قبیلے کے لونڈوں نے کہ ڈر گیا ابن زیاد. اب وہ خریداری والا کیس دیکھیے، وہیں بیٹھا ہے، بہت سے قبیلے والے ہیں سردار لوگ. ایک ہے جس کا نام ہے شریح قاضی، جو کوفے کا جج ہے، قاضی ہے. ابن زیاد نے کہا جاؤ تم سنبھالو، پیسہ کھائے ہو نا، اب سرکار ایسی تو کرنا ہے، جاؤ سنبھالو. قاضی صاحب اوپر آئے چھت پر، اے لڑکو کیا بات ہے، ہمارا سردار اندر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا آپ قاضی شہر ہیں. میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں صاحب. شہر کے حالات خراب ہیں؟ جی.
کہ تمہارے جیسے قبیلے کے بڑے سردار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سرکار کے پاس بیٹھ کے راہ حل تلاش کریں؟ پیس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، بلا وجہ ٹینشن لے جاؤ تم لوگ۔ اس قاضی کے بہکاوے میں آ گئے، لڑکے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب سناٹا ہو گیا، ہانی کو مار کے لاش پھینک دی گئی۔ دیکھیے بھیڑ میں، مجمع میں آپ جوش دلا دیجئے کچھ بھی ہو جائے گا، ہے نا، لیکن آدمی اپنے گھر چلا گیا ہے تو گھر سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی کی بیوی پکڑ لے گی، کسی کی اماں روک لیں گی، کسی کی بیٹی، ارے تمہاری کیا، جب ہانی کو نہیں بخشا اس نے تو تم، یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ نتیجے میں سب بیٹھ گئے۔ جب ہانی کے قبیلے کو اس طرح دبا لیا، بقیہ قبیلے کے سرداروں کو خرید لیا، تب اعلان کیا جو کوئی، اب جو نہیں لائن پر آ رہے ہیں قابو میں، ان کے لیے اعلان ہوا جو کوئی مسلم کا حمایتی دکھے اس کو اریسٹ کر لو۔ آج کی تاریخ وہ ہے کہ اعلان ہوا جو کوئی مسلم، جہاں کہیں خود مسلم مل جائے ان کو پکڑ لو۔ اس کا اثر ہوا کہ جو چار تھے نا وہ بھی دبک گئے۔ یہاں سے سنتے رہتے ہیں نا، عشاء کی نماز کے بعد مسلم نے مڑ کے دیکھا ایک آدمی نہیں ہے، کہاں جائے؟ خدا ہر پردیسی کی خبر رکھے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے گھروں کے لوگ پردیس میں۔ خدا بحق مسلم ابن عقیل تو ہمارے پردیسیوں کا خیال رکھ، تو ہمارے پردیسیوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے تھک گئے، ایک دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ 5-7 منٹ مصائب کے ختم دعا، ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ محبت اہل بیت دل نرم کرتی ہے۔ جس دروازے پہ بیٹھے تھے وہ بڑھیا، نام ہے اس کا توعا، لڑکا غائب ہے، اعلان ہو چکا ہے، کرفیو لگ چکا ہے، جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو پکڑ لو، خود مسلم کو اریسٹ کر لو۔ ماں ہے، ڈر رہی ہے، لیٹ ہے، بچہ نہیں آیا، کیا بات ہے، بار بار آتی ہے دروازے پہ جھانکتی ہے میرا بھیا کہاں ہے۔ اب جو آئی تو دیکھا دروازے پر کوئی آدمی بیٹھا ہے، نوجوان۔ میرا لڑکا گھر سے غائب ہے، مجھے پتا ہے کتنا ٹینشن ہے، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، تم چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئی، دیکھا آدمی پھر بیٹھا، کہ بھیا میرا لڑکا نہیں آیا، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، چلے جاؤ۔ مسلم نے سر اٹھایا، اماں پانی پلا دو گی؟ گئی، پانی لا کے دیا، پانی پیا، پیالہ واپس کیا، کا پی لیا پانی نا، چلے جاؤ گھر اپنے۔ پھر سر اٹھایا، اماں یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کیا مطلب، تم کون ہو؟ اسی کہتے نا محبت اہل بیت۔ دوسرا کوئی ہوتا تو ہم کیا کریں، کہاں جاؤ، ہمارا دروازہ خالی کرے چلو، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے۔ کہنے لگی بھیا تو آپ کون ہیں؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل۔ آئے، جلدی سے دروازہ کھولا، اندر کھینچا، مولا اندر آ جاؤ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک حجرہ دیا، آرام کیجئے۔ گئی دوڑ کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ مسلم نے کھانا واپس کر دیا، کہا مصلی دے دو، عبادت کروں گا۔ پوری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح آیا اس کا لڑکا کہیں سے، اس کو شک ہو گیا اس کمرے کی طرف، بار بار ماں جا رہی ادھر نا، کبھی پانی چاہیے کبھی کچھ۔ اماں اس کمرے میں کون ہے؟ اب اماں کو کیا پتا کہ اپنا بیٹا خطرناک نکل جائے گا۔ کہ یہ بیٹا کہنا مت کسی سے، بہت زبردست مہمان ہے۔ کون ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل۔ وہ ملعون اسی وقت بھاگا۔
آیا دربار میں، محمد ابن اشعث نام کا آدمی ہے، اس کے کان میں کہتا ہے مسلم میرے گھر میں ہے، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے لونڈا؟ کہہ رہا مسلم میرے گھر، جاؤ 200 سپاہی لے لو، پکڑ لاؤ۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ہنہنانے کی آواز کچھ دور سے محسوس ہونے لگے گی نا۔ مسلم سمجھ گئے، اپنا سامان جو ہے وہ جنگ کا پہننے لگے۔ کوا تڑپ گئی، آقا کہاں؟ کہا جا رہا ہوں باہر، وہ سوار ہے۔ مت جائیے مولا، آپ اکیلے ہیں۔ فرمایا نہیں جاؤں گا تو وہ سب تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ کچھ سمجھے آپ؟ مسلم طوع کے گھر کا اتنا خیال ہے، ارے کاش عاشور کے دن ہوتے، تب دیکھتے کہ مولا کے خیموں کو کیسے تاراج کیا گیا۔ باہر نکل آئے، جنگ شروع ہوئی۔ محمد ابن اشعث نے کہا کمک چاہیے، 200 سپاہی اور آ گئے۔ پھر کہلوایا مدد چاہیے، 200 اور آ گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنا سب؟ کہتا کوئی ترکاری بیچنے والے کو پکڑنے آئے ہیں، بنیا بقال کو پکڑنے، علی کے گھرانے کا شیر ہے، اس کے باوجود بھی پکڑ تھوڑی پائے، دھوکہ۔ اب 1 منٹ کے لیے واپس چلیے، اس کو سناتا ہوں، پھر یہاں لا کے ملاتا ہوں کیا ہے اہل بیت اور کیا ہے یہ سب۔ تو کیا طے تھا نذیر بھائی کہ جیسے میں پانی مانگوں گا نکل کے مار دینا؟ نہیں نکلے۔ جب ابن زیاد چلا گیا، مسلم نکلے۔ شریف کو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ اتنا بڑھیا پلان یار مسلم خراب کر دیا تم نے، ہوگا نہیں ہوگا؟ مسلم کیوں نہیں نکلے، کیوں نہیں مارا تم نے؟ حضرت مسلم نے کہا پیغمبر کی حدیث نے روکا۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا۔ تو ابن زیاد بچا کس وجہ سے؟ اس حدیث نا۔ لیکن اب اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جاتے ہیں کیسا؟ جب ان لوگوں نے دیکھا نہیں پکڑ سکتے، پیچھے ایک گڑھا کھدوایا، گھاس پھوس سے اس کو برابر کیا، اور پھر حساب سے فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ اسی سیدھ میں مسلم آئیں، یہاں تک کہ مسلم اس گڑھے میں گر گئے۔ اب تو مجبور ہو گئے نا، جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹ آئے، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی پتھر، یہاں تک کہ آگ کا گولا پھینکا گیا۔ جب شیر کو خوب زخمی کر لیا گیا، امان نامے کی شرط پر گرفتار ہو گئے، لایا گیا دربار میں۔ کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کیا؟ فرمایا میرا امیر صرف حسین ہے، بس۔ جب اندازہ ہوا کہ بچنا مشکل ہے، مار ڈالیں گے، بس آخری بات فرماتے میری کچھ وصیتیں ہیں، کوئی سن لے۔ کسی نے توجہ نہیں کی۔ ابن زیاد نے شمر سے کہا سنو دیکھو کیا کہتا ہوں۔ بولو مسلم۔ کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آ جائیے، کوفہ اس لائق نہیں ہے، لکھ دینا اے حسین اب مت آؤ۔ 700 کا مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار زرہ بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ ابن زیاد بیچ میں ٹوک پڑا، ہر آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھ رہا تھا، تم کو پیسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرضہ کیوں لینے لگے؟ کہا اس لیے کہ لوگ مجھ سے مدد لینے آتے تھے، منع نہیں کر سکتا تھا۔ کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو پڑا مت رہنے دینا، دفن کروا دینا۔ اس کے بعد حضرت مسلم کو لے کے آئے دارالعمارہ کی چھت پر۔ مسلم کو تلوار سے نہیں مارا گیا، گردن نہیں اڑائی گئی، بتائے آپ کو کیسے؟ مسلم نے پانی مانگا، تمام حضرت مسلم نے پانی مانگا، پانی آیا، یہ سب کٹ گیا تھا، اتنا مارا گیا، پتھر ڈھیلا، یہ ہوٹ کٹ گیا تھا۔
جیسے ہی منہ لگاتے تھے خون بھر جاتا تھا. ایک بار دو بار کہنے لگے جانے دو، لگتا ہے خدا چاہتا ہے میں پیاسا شہید ہو جاؤں. اس کے بعد ان ملعونوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اوپر دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کا ہاتھ باندھ کے ڈھکیل دیا گیا. مسلم شہید ہو گئے. کئی تاریخ کو؟ کل جو آ رہی ہے 9 ذی الحج. امام حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم، 1 مہینے بعد نا. 11 محرم کو قافلہ چلا کوفے سے، کربلا سے. 12 محرم کو کوفے پہنچ گیا. کیا وصیت تھی؟ میری لاش کو دفنا دینا. میری لاش کو دفنا دے. 1 مہینے کے بعد جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ 12 محرم کو کوفے کے قریب پہنچا، دور سے ہی امام سجاد نے دیکھا. السلام علیک. زینب نے پوچھا بیٹا ارے کون مل گیا، کس کو سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش دارالعمارہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کی ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ حسن بادی بنت ظاہر حسین مرحوم کی روح کو پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.